السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب رحمان آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دیں۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے، بلکہ اس نے سوال تو کم کیا ہے، جواب بھی اس نے سوال کے ساتھ ہی ہمارے پیش خدمت کر دیا کہ جو ولیمے کی دعوت ہے وہ نکاح سے پہلے یعنی شادی سے پہلے بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ یہ کھانا ہے، بس دعوت ہے، آپ دعوت کر دیں تو وہ ولیمے کی دعوت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ناظرین و مستمعین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی جرت عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں سنجیدہ رہنا چاہیے یا کم از کم خاموش رہنا چاہیے اور علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو دعوت ولیمہ ہے یہ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر شادی کے بعد ولیمے کی دعوت نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، بے برکتی اور نحوست کا شکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بکرا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، صنفہ صنف کے کھانے ضروری نہیں ہے۔ آپ بے شک کھجوریں کھلا دیں، آپ بے شک پھل کھلا دیں، آپ بے شک چاول کھلا دیں جو آپ کے لیے میسر ہے۔ اور تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ دعوت ولیمہ میں ہم دنیا داروں کو بلاتے ہیں زیادہ شوق سے کہ وہ کچھ دے کر جائیں گے، نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ولیمے کی دعوت سب سے بری دعوت ہے جس میں غرباء کو دعوت نہ دی جائے، نیک لوگوں کو دعوت نہ دی جائے اور صرف مالداروں کو دعوت دی جائے۔ آپ پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، بلکہ پوری دنیا میں چیک کر لیں تو ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، کوشش کریں کہ کم از کم ولیمے کی ایک دیگ طلبہ کو ضرور بیچیں، شعبہ حفظ کے بچوں کو کھلائیں، درس نظامی کے بچوں کو کھلائیں۔ یہ اللہ کے دین کے مجاہد ہیں، یہ اللہ کے دین کے وزراء ہیں۔ اللہ کی قسم، دیکھنا اللہ آپ کو کتنی برکتیں دیتا۔ تو آئیے اب سوال کے جواب کی طرف۔ سوال یہ تھا کہ کیا نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی سائل نے کہہ دیا جی وہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا جی کیوں؟ وہ کہنے لگے جی ایک دعوت ہی ہے نا، اس میں کون سا حرج ہے؟ تو ناظرین و مستمعین، عقیقہ بھی تو ایک دعوت ہی ہے، تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دینا چاہیے۔ چلو اگر نہ بچہ پیدا ہوا تو وہ صدقہ ہی ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ مجھے آپ بتائیں، عقیقہ ولادت سے پہلے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہر کھانے کا ایک وقت ہے اور اس کا ایک دن ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ایک صحابی نے بڑے اچھے جذبے سے عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تھا، ان کی قربانی ہو گئی تھی۔ چلو کم از کم اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، رجسٹری آپ کے نام ہو چکی ہے، قبضہ نہیں ملا، رخصتی نہیں ہوئی، تو آپ اگر فوراً نکاح کے بعد ولیمہ کر دیتے ہیں، چلیں یہ تو سمجھ آتی ہے۔ مباشرت اور قربت سے پہلے اگر آپ کر دیتے ہیں یا رخصتی سے پہلے ہی آپ اپنا ولیمہ کر لیتے ہیں، چلیں یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن نکاح سے پہلے ولیمہ، یہ علاقائی رواج ہیں اور یہ آہستہ آہستہ بر صغیر پاک و ہند میں بوز ہے۔ بھائی یہ غیر مسنون طریقہ ہے، اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑو گے اجر بھی نہیں ملے گا، برکت بھی نہیں ملے گی، اللہ کی قسم سکون بھی نہیں ملے گا۔ خود دین کے ٹھیکیدار نہ بنے، خود گھروں میں مفتی نہ بنے، علماء کو اہمیت دیں اور اس اللہ کے دین کو بزیج اطفال نہ بنائیں۔ ہم اخراجات بھی کرتے ہیں، پیسے روپے بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم سنت سے دائیں بائیں جا کر اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے حضور ہماری دعا ہے اللہ ہمیں مسنون عمل مسنون طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس مسئلے کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔